حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجنا محمد والا صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے، ان کے چاہنے والوں میں سے قرار دیا ہے، ان کے ذکر کو جاری رکھنے والوں میں سے قرار دیا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں ان کے بہترین جانثاروں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ نسل بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے ماننے والوں تابعداروں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ اسی دنیا کے اندر ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، وقت کے امام کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل۔ پروردگار عالم کے نظام کو جب کوئی بھی مطالعہ کرتا ہے، چاہے وہ اس کا نظام کائنات کے اندر ہو، چاہے وہ ہمارے جسم کے اندر ہو، چاہے وہ معاشرے کے اندر ہو، تو یہ قبول کرنا پڑتا ہے کہ اس نظام کے اندر حکمت ہے، اس نظام کے اندر انتہائی باریک بینی سے ایک ایک چیز کے اوپر خدا متعال کی حکمت کی جھلک نظر آتی ہے۔ خدا نے اس کو اتنی خوبصورتی سے بنایا ہے کہ اگر کوئی اس کو ذرا سا بھی تبدیل کرنے کی کوشش کرے تو اس نظام کے اندر خلل آتا ہے، اس نظام میں برائی آتی ہے۔ ہمارا جسم اس کی بہترین مثال ہے۔ آپ تصور فرمائیں، اس کو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں تو مجھے بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ مثلاً ایک عام آدمی کا وزن 50-60 کلو ہوتا ہے، ہمارے جیسے کا وزن زیادہ ہوگا، کسی کا وزن اور زیادہ ہوگا، تو مثلاً فرض کریں 70-80 کلو کا ایک آدمی، 70-80 کلو کا مطلب یہ ہو گیا کہ 70,000 گرام اس کے بدن میں ہے۔ 70,000 گرام میں 2 گرام کبھی تبدیل ہو جائے تو آدمی مر سکتا ہے۔ 70,000 گرام میں 1 گرام تبدیل ہو جائے تو آدمی مر سکتا ہے، اور بعض اوقات اس 70-80 ہزار گرام کے انسان کو زندہ رکھنے کے لیے 1 گرام چاہیے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلاً بعض اوقات کسی کو کوئی سخت مصیبت آ جاتی ہے، چھوٹی سی کوئی گولی کھلاتے ہیں اور وہ بچ جاتا ہے، تو اس وقت کیا ہوا ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ جو ٹیبلٹس وغیرہ ہم کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، یا انجیکشنز وغیرہ لگاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ بدن میں چند کیمیکلز ڈال دیے جاتے ہیں، صرف کیمیکلز ہیں، ٹیبلٹ کیا ہیں، دوائیاں ساری کیمیکلز ہیں، تو چند کیمیکلز ڈالتے ہیں، انسان بچ جاتا ہے، چند کیمیکلز نکال دیں، انسان مر جاتا ہے۔ تو اتنے 70-80 ہزار کے مقابلے میں 1 گرام کی حیثیت کیا ہے، 5 گرام کی حیثیت کیا ہے، لیکن ختم ہو جائے گا، 1 گرام تو بہت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پوری کائنات ہے، اسی طریقے سے انسان کی اپنی ذات ہے۔ یہ جو ہم اور آپ بچے بڑے کر رہے ہیں، جس کو ہم بچے پالنا کہتے ہیں، بچے تربیت کرنا کہتے ہیں، اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے اتنا سخت کام ہے، یہ تو پتہ نہیں کیسے ہم لوگ تقریباً معجزے کے ساتھ کر لیتے ہیں، ورنہ کام بے انتہا سخت ہے۔ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کتنے توازن سے ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں کون کر رہے ہیں؟ جنہوں نے ٹریننگ بھی نہیں لی ہے، جنہوں نے اس کام کی ٹریننگ بھی نہیں لی ہے۔ مثلا فرض کریں اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ بھئی ایک آدمی مرنے والا ہے، جاؤ
کچن میں چلے جاؤ، وہاں جو مسالے رکھے ہیں ان سب کو ملا جلا کے ایک گلاس بنا کے لاؤ، اس کو ہم پلائیں گے تاکہ یہ بچ جائے۔ تو آپ فوراً کہیں گے کہ بھائی میں نے اس کام کی ٹریننگ نہیں لی ہے، مجھے کیا پتہ کون سا مسالہ کھلانا ہے کون سا مسالہ نہیں کھلانا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ کام کر دوں کہ میں اس انسان کو بچا دوں اپنے ایک گلاس پانی سے جو میں نے خود بنایا بغیر ٹریننگ کے۔ اب آپ تصور کریں کہ ہم لوگ بغیر ٹریننگ کے بچے پال رہے ہیں، اب یہ جو بچے بن رہے ہیں اللہ لطف و کرم کر رہا ہے کہ یہ سیدھے راستے پہ چلتے رہیں، ورنہ جو کمی کوتاہی ہو سکتی ہے وہ ایک عجیب و غریب داستان ہے۔ اور اس جیسے کے لیے مثلا ہم نے سوچا کہ چند مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ البتہ ظاہر ہے کچھ والدین نے ہم سے کہا کہ بھائی یہ ساری باتیں ہماری طرف کی سنائے جا رہے ہیں، بچے تو وہ ہمارے سر پہ چڑھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ، ابھی کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اب تو بچے ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ خود وہ نہیں کرتے جو مولانا کہتے ہیں، تو پھر ہمیں کہاں مجلسوں میں لے کے جا رہے ہیں آپ لوگ۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے موضوع کی طرف جانا ہے جو والدین کی طرف ہے کہ بھئی والدین کیا کریں، یہ کہ بچے کیا کریں یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کے اوپر پھر کبھی کوئی بات کرنی پڑے گی، یا کبھی جوانوں کے ساتھ بیٹھیں بچوں کے ساتھ بیٹھیں تو ان کے ساتھ یہ گفتگو کریں کہ بھئی بچوں کو کیا کرنا چاہیے۔ لیکن اس وقت جو موضوع ہے وہ والدین کے اوپر ہے کہ والدین بچوں کی تربیت کے لیے کیا کریں۔ اب چند بہت باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوئی ہیں اور ان میں چند باتوں کا اور اضافہ کرنا ہے، تو آج ایک اہم انتہائی اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہ جو میں نے توازن کی بات کہی، بیلنسنگ کی بات کہی، یہ بچوں کی شخصیت میں جگہ جگہ ہمیں نظر آتی ہے، اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ بچہ ایسا نہ ہو ڈس بیلنس ہو رہا ہو ہمیں پتہ نہ چلے۔ اچھا جسم اگر خراب ہو رہا ہو تو جلدی پتہ چل سکتا ہے، تھوڑی سی بیماری ہوگی تو اس کا ٹیمپریچر بڑھ جائے گا، جیسے ہی کوئی والدین دیکھیں گے کہ بچے کا بدن گرم ہو رہا ہے تو وہ فوراً اس کا علاج معالجہ شروع کر دیں گے، ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ لیکن میں سوچتا ہوں کاش کوئی ایسا تھرمامیٹر ہوتا جو بچے کی روح کا ٹیمپریچر بتا دیتا کہ بھئی ابھی اس کی جو روح ہے وہ تھوڑی سی غائب ہو گئی ہے، یا مثلاً کیا ہو گیا ہے اس کے ساتھ۔ تو بہرحال اب تو یہ تو نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہمیں خود ہی چیک کرنا پڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں چیک کرنا پڑتا ہے کہ مثلاً خدا نہ خیر نعوذ باللہ تعالیٰ بچے کے اندر کوئی خرابی تو نہیں ہے جس کا مجھے علاج کرنا ہے۔ اب میں ایک توازن کی خاطر ایک پہلے آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کرتا ہوں اور پھر اس کو ہم بچوں کی تربیت کے اوپر تطبیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ انسانوں کے سامنے ایسا رویہ دکھاتے ہیں جیسے انہیں انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ جتنے لوگ ہیں وہ ان کے سامنے حقیر ہیں، اس کو ہم تکبر کہتے ہیں۔ کچھ لوگ متکبر ہو جاتے ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ، وہ انسانوں کے ساتھ ایسے پیش آنے لگتے ہیں جیسے یہ حقیر ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو خدا تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان جب انسانوں کے ساتھ رہتا ہے تو اسے انسانوں کی قدر کرنی چاہیے، انسانوں کا خیال رکھنا چاہیے، کسی کو اپنے سے کم نہیں سمجھنا چاہیے، حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اچھا ایک اور موضوع ہے وہ یہ کہ یہی دین ہم سے کہتا ہے انسانوں کے محتاج مت بنو، اللہ کو دیکھو، اللہ پہ توکل کرو۔ اب ہمارے سامنے دو دین کے حکم آتے ہیں، ایک طرف سے دین یہ کہتا ہے کہ بھئی انسانوں کو حقارت سے مت دیکھو، انسانوں سے یہ مت سوچو مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان سب افضل ہوں، میں ان سے یہ ہوں، میں ان سے وہ ہوں۔ دوسری طرف سے یہی دین ہم سے کہتا ہے کہ انسانوں سے کے محتاج مت بنو۔ مثلا ایک انتہائی نفیس روایت میں ارشاد فرمایا کہ خیر ساری کی ساری اس میں ہے، خیر سب کی سب اس میں ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کی چیزوں پر اپنی نظر نہ رکھے۔ فرمایا اس میں ساری خیر جمع ہو گئی ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کی چیزوں پر جو دوسروں کے ہاتھ میں ہے، جس کو روایت فرماتی ہے اما فی ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس پہ نظر نہ رکھے۔ کیا مطلب؟ لالچ مت کرو، کسی کے پاس کیا چیز ہے، کسی کے پاس کیا نہیں ہے، اس کو دیکھ رہے ہو کہ مجھے مل جائے، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں۔ فرمایا یہ اس میں خیر نہیں ہے۔ خیر کس میں ہے؟ ساری خیر اس میں اس مسئلے سے باہر نکل آؤ۔ جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس میں تمامت دکھاؤ، اس میں حرص مت دکھاؤ۔
فرمایا یہ چیز ذلت کا سبب بنتی ہے۔ اچھا ایک طرف سے ہمیں پہ یہ حکم آتا ہے کہ بھئی لوگوں کے سامنے تمامت دکھاؤ، لوگوں کی چیزوں پہ حرص مت دکھاؤ، دوسری طرف سے ہمارے سامنے یہ حکم ہے کہ لوگوں کو حقیر بھی مت سمجھو، اپنے آپ کو لوگوں سے بے نیاز مت سمجھو۔ تو اس کو جمع کیسے کرتے ہیں؟ تو ایک روایت کہتی ہے، ایک روایت نے ان دونوں چیزوں کو جمع کیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ تمہارا لوگوں سے بے نیاز نہ ہونا، مثلا تم لوگوں کے سامنے بے نیازی مت دکھاؤ، اکڑ کے مت چلو، یہ کیسے ہونا چاہیے؟ فرمایا فی لین الکلام، تمہارے کلام کی نرمی کے ذریعے ہونا چاہیے، وحسن البشر، اور تمہارے چہرے کی مسکراہٹ کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ یہ کہ تم لوگوں کے محتاج ہو، تمہیں لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا ہے، اس کا اظہار کیسے کرو؟ فی لین الکلام وحسن البشر، کلام کو نرم رکھو، چہرے کو خوش رکھو، دوسروں کے سامنے اکڑو نہیں، دوسروں کے سامنے ایک کوئی ایسا مثلا حرکت مت دکھاؤ جیسے یہ لوگ حقیر ہیں۔ اس معاملے میں تمہیں لوگوں کے سامنے رہنا چاہیے ایسے۔ تو میں نے عرض کیا لین الکلام، کلام کی نرمی، اور حسن البشر، چہرے کی کشادگی، چہرے کو خوشی کے ساتھ ملو۔ اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز بھی ہونا چاہیے، تمہیں لوگوں سے بے نیاز بھی ہونا چاہیے۔ کس چیز میں بے نیاز ہونا چاہیے؟ جو ان کے ہاتھ میں ہے اس کی طمع نہ کر کے، جو ان کے ہاتھ میں ہے اس کی طمع نہ کرو، اس سے بے نیاز ہو جاؤ۔ بس ہمارے اور آپ کے رویے میں معصوم کہہ رہے ہیں کہ ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ بیلنس میں یہ کہ تم لوگوں کے ساتھ مل کے رہو، یہ کیسے ہوگا؟ کلام کی نرمی سے، چہرے کی خوشحالی سے۔ یہ کہ تم لوگوں سے بے نیاز رہو، یہ کیسے ہوگا؟ جو لوگوں کے پاس ہے اس پہ طمع مت کرو، جو لوگوں کے پاس ہے اس کی حرص مت کرو، اس سے تم بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اب دین اسلام ایسا ایک انسان دیکھنا چاہتا ہے، مل کے رہنے والا، لوگوں کے لیے اچھائی کا سبب ہو۔ بڑا خوبصورت ایک کلام تھا، وہ یہ تھا کہ لوگ اس کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ انسان میرے سامنے میرے ساتھ کیسے پیش آئیں۔ بہت سارے لوگ اس بات کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، میں جب آیا تو لوگ کھڑے ہوئے یا نہیں کھڑے ہوئے، میں جب آیا تو یہ ہوا یا نہیں ہوا۔ تو سب لوگ اس میں لگے رہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جب میں تھا تو کیا ہوا۔ فرمایا یہ مت کرو، یہ سوچو جب میں نہیں تھا تو انہوں نے مجھے کن الفاظ میں یاد کیا، یہ سوچو۔ کیوں؟ جب تم تھے اور لوگوں نے تمہارا احترام کیا، یہ تو دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے تمہارے شر سے ڈر کے تمہارا احترام کیا ہو، ممکن ہے تمہارے خوف کی وجہ سے تمہارا احترام کیا ہو، ممکن ہے وہ ڈر رہے ہو کہ ہم نے اس کا احترام نہیں کیا تو یہ ہمیں بے عزت کر دے گا۔ روایت میں کہا ہے سخت انسان وہ ہے، سخت سزا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ جس کے خوف کی وجہ سے لوگ اس کا احترام کرتے ہو۔ خدا پسند نہیں کرتا اس بات کو۔ تو فرمایا تم اس پہ توجہ مت دو کہ جب میں ہوں تو لوگوں نے کیا کیا، اس پہ توجہ دو جب میں نہیں ہوں گا تو لوگ مجھے کس نام سے یاد کریں گے، اچھائی میں یاد کریں گے یا برائی میں یاد کریں گے، اس کو سوچو، اس سے تمہیں شخصیت بنانے کا موقع ملے گا۔ تو لوگوں کے سامنے کلام کی نرمی رکھو اور چہرے کو کشادہ رکھو، اور ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس پہ نظر مت رکھو، تمہاری زندگی ایک بیلنس لائف میں آ جائے گی، ایک بیلنس پرسنالٹی بن جائے گی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اچھا ہمیں بچوں کے ساتھ بھی یہی کرنا ہوتا ہے، جیسے امام نے کہا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ایک بیلنس بنائیں، لوگوں کے ساتھ اچھے پیش آئیں اور جو ہے اس پہ نظر نہ رکھیں۔ ہمیں بچوں کے ساتھ بھی یہی کرنا ہوتا ہے کہ دو کنارے ہیں ایک دوسرے سے بالکل ٹکراتے ہوئے، مختلف، نہ یہ ہو نہ یہ ہو، ان دونوں سے بچانا ہے۔ وہ دو کنارے کون سے بنیں گے؟ کچھ بچے ہم دیکھتے ہیں، اچھا اب ہمیں دیکھنے میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کئی سال پڑھایا ہے مختلف لیولز پر، کلاس 6 سے لے کے ماسٹرز تک مختلف لیولز پہ پڑھایا ہے۔ اچھا پڑھانے کے علاوہ ہم لوگ ظاہر ہے یہ مجلسیں بھی پڑھتے ہیں، مجلسیں پڑھنے کے دوران ہم ہزاروں لوگوں کے چہروں کو دیکھ لیتے ہیں، اب سب کو بھی، آپ کو بھی کافی لوگوں کو دیکھ لیا ہے۔ اسی طرح مثلا لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، مشکلات پوچھتے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں کتنی سٹوریز خاندانوں کی ایسی پتہ چلتی ہیں معاشرے کی جو عام لوگوں کو اتنی نہیں سنائی دیں گی۔ عام آدمی اپنے خاندان کی سٹوری سن لیتا ہے، وہ اس کے لیے کافی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں کی سننی پڑتی ہیں۔ اس میں بھی بہرحال خدا کی طرف سے ایک عنایت ہوتی ہے، لیکن بہرحال سخت کام ہوتا ہے بعض اوقات۔
اس کام کو کرنے سے ہمیں تجربہ یہ ہو جاتا ہے کہ کسی بچے سے ہم ملیں، کسی بڑے سے ملیں تو ہمیں اس کی بہت ساری چیزیں فوراً سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ یہ بڑا خطرناک کام ہوتا ہے، آپ کو بہت ساری چیزیں کسی کے بارے میں پتہ چل جائیں اور اس بیچارے نے آپ کو بتایا بھی نہیں تھا اس سے بڑا خطرناک کام ہوتا ہے۔ آپ اس سے بہت سارے فائدے بھی اٹھا سکتے ہیں اگر آپ غلط آدمی ہوں۔ تو ہم بہت سارے بچوں سے ملتے ہیں نا، تو بچوں کے اندر کمپلیکسز بنے ہوئے ہیں۔ کمپلیکس کسے کہتے ہیں؟ کوئی احساس ہے جسے اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ بہت سارے بچے ہماری سوسائٹی میں ایسے ہیں جو کمپلیکسز پہ ڈیولپ ہوئے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ جو کمپلیکس پہ ڈیولپ ہوئے ہیں اس میں کچھ حصہ اسکول کا ہے، کچھ حصہ محلے کا ہے، کچھ حصہ خاندان کا بھی ہے، کچھ حصہ خاندان کا بھی ہے کہ بھئی خاندان میں کوئی ماحول ایسا ہے کہ یہ بچہ کسی منفی کمپلیکس میں ڈیولپ ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ جو کمپلیکس ہوتے ہیں یہ بعض اوقات بڑے الٹے سیدھے کام کروا دیتے ہیں، بڑے الٹے سیدھے کام کراتے ہیں۔ میں ایک مثال بڑوں میں سے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ آپ کے ذہن میں ہوگا میں نے ایک روایت عرض کی تھی، امام نے فرمایا تھا کہ جو شخص تکبر دکھاتا ہے وہ اپنے اندر کسی بات پر ذلت احساس کر رہا ہوتا ہے، اس ذلت کو چھپانے کے لیے تکبر دکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کر لیتے ہیں جو آج کل کی دنیا کی رائج چیز ہے، لوگ اپنی دولت کے ذریعے سے اپنی شوبازی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو دولت سے شوبازی کر رہا ہے یہ کس بات کی نشانی ہے؟ یہ اپنے اندر اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، اپنی پرسنالٹی کو کمزور دیکھتا ہے، تو اپنی پرسنالٹی کو کمزوری سے نکالنے کے لیے دولت سے اس کے اوپر سرمایہ لگاتا ہے، دولت کی شوبازی کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں۔ تو تو اپنے اندر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا تھا تبھی تو تجھے کرنا پڑا۔ اگر اپنے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا تو دولت کے ذریعے اس کو لانے کی ضرورت نہیں تھی، کپڑوں کے ذریعے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، گاڑی کے ذریعے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تم بڑے آدمی تھے، معاملہ ختم ہو گیا۔ اندر کوئی کمپلیکس ہوتا ہے جس کو چھپانے کے لیے آدمی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کسی بچے کے سامنے پہنچیں گے اور مثلا بچہ کچھ حرکتیں ایسی کرے گا جو نارملی نہیں کرتے بچے، آپ کو اور مجھے فوراً یہ دیکھنا پڑ جاتا ہے بعض اوقات کہ بھائی یہ اس کے اندر کون سا کمپلیکس ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ بعض اوقات انسان اور ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی کسی غلطی کو چھپانے کے لیے، تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب ہمیں ایک طرف سے تو یہ بیلنس کرنا ہوتا ہے کہ بچہ کسی حقارت میں، کسی کمپلیکس میں مبتلا نہ ہو جائے، دوسری طرف سے ایک اور کام کرنا پڑتا ہے کہیں بچہ اور کانفیڈنٹ نہ ہو جائے، اور کانفیڈنٹ نہ ہو جائے۔ یعنی کیا ہوا، ایک عجیب روایت آج ہی میں دیکھ رہا تھا، آپ لوگوں کو یہ میں عرض کرتا چلوں، آپ لوگ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ کام آسان ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، البتہ آپ کو شاید مشکل نہیں لگے گا، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ٹھاک مشکل ہوتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، روایتیں نکالنی پڑتی ہیں، بھئی موضوع کے اوپر روایت کہاں سے آئے گی، کیسے اس کو دیکھیں گے۔ مثلا آج میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، تو اسی لیے میں بعض اوقات کہتا ہوں آج دیکھ رہا تھا تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ بھائی یہ بھی کچھ وقت لگاتا ہے اپنا کہیں پہ، پھر تمہیں آپ میں بتاتا ہے۔ تو آج ایک عجیب روایت دیکھ رہا تھا، اور روایت تھی مولا چوتھے امام سجاد علیہ السلام سے۔ روایت میں فرمایا کہ امام ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے اور امام کے فرزند پانچویں امام ساتھ چل رہے تھے، صحیح ہے؟ روایت پانچویں امام نے بیان فرمائی ہے، کہا میں اپنے والد کے ساتھ چل رہا تھا تو میرے والد نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو اپنے باپ کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، باپ اور بیٹا چل رہے ہیں اور بیٹا اپنے باپ کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، باپ بیچارہ اس کو سنبھالے چل رہا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہوا ہے، اس باپ نے اپنے بچے کو زیادہ نعمتوں میں رکھ کر، زیادہ آسائشوں میں رکھ کر اس کو ڈفر بنا دیا بالکل۔ اب یہ چلنے میں بھی اپنا بوجھ اپنے باپ پہ ڈال رہا ہے، اتنا نکما ہو گیا ہے۔ پانچویں امام نے فرمایا کہ میرے باپ نے دیکھا، وہ سخت ناراض ہوئے، بہت سخت ان کو برا لگا، اور اس روایت میں اس طرح سے لکھا تھا کہ اس بچے کے بارے میں تنبیہ کی۔ اب میں اس کو بہت تفصیل سے عرض نہیں کرنا چاہ رہا چونکہ ممکن ہے میں جلدی میں بولوں گا تو آپ کو پھر مجھے تفصیل دینی پڑ جائے گی پھر اس کی، تو اس کو تنبیہ کی کہ یہ کیا کام ہے جو تم کرتے ہو، اپنے باپ کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہو،
اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بچہ اس طرح سے ہو گیا ہے، اس میں کچھ کردار کس کا ہے؟ خود اس باپ کا بھی ہے۔ کیوں اتنا زیادہ اس کو بلا وجہ میں آسائشوں میں رکھا ہوا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ نرمیوں میں رکھا ہوا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ اس کو ضدی بنا دیا ہے؟ کیوں ہر بات کو پورا کرنے لگتا ہے؟ اگر مثلا ہم نے وہ روایت عرض کی تھی کہ بھائی 7 سال تک بچہ جو ہوتا ہے وہ سردار ہوتا ہے، تو سردار بھی سوچ سمجھ کے بولتا ہے تو اس کی بات پوری ہوتی ہے، ہر الٹی سیدھی بات پوری نہیں ہوتی، بادشاہ کی بھی ہر بات پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو مثلا ہمارے پاس 2 کونے بن جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ کسی کمپلیکس میں چلے جائے، ہم نے اس کو ہر چیز سے بیچارے کو رگڑ دیا ہے، وہ بالکل ہی حقیر فقیر بن گیا اپنے دماغ کے اندر۔ پیسے کا فقیر ہونا مشکل نہیں ہے، شخصیت کا فقیر ہونا مشکل ہے۔ شخصیت میں فقیر نہیں ہونا چاہیے انسان کو، پیسے کا تو فقیر ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ اندر سے حقیر بن گیا، وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگا۔ دوسری طرف یہ آتی ہے کہ ہم نے اتنا نعوذ باللہ اس کو سپورٹ کر دیا، اتنا سپورٹ کر دیا، جس کو لوگ انگلش میں کہتے ہیں پیمپرڈ کر دیا، کہ وہ اب بیچارہ بچہ ہی بنا ہوا ہے، بڑا بھی ہو گیا ہے لیکن دماغ اس کا بچوں کی طرح سوچتا کوئی میرے لیے کچھ کرے۔ ہمیں اس میں ایک بیلنس لے کے چلنا ہے۔ جب بیلنس کیا ہے؟ بیلنس یہ ہے کہ بچے پہ کچھ ذمہ داری ڈالو، بچے کے اوپر کوئی تھوڑا سا بوجھ بھی ڈال دو، ایک آدھ سختی جھیل لینے دو۔ مثال کے طور پر فرض کر لیتے ہیں بھائی کسی کے گھر میں، فرض کر لیں ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں 4 گاڑیاں ہیں، بچے ساری زندگی گاڑیوں میں گھومے، بھائی 2-4 دفعہ بسوں میں بھی بٹھاؤ، بسوں میں بھی آئے جائے۔ کیوں؟ سارا معاشرہ بالآخر بسوں میں جا رہا ہے، تمہارے پاس آج 4 گاڑیاں ہیں، ممکن ہے کل نہ ہو، کبھی ممکن ہے بیچارے کو سختی اٹھانی پڑ جائے، تو تم نے تو سختی میں کبھی رکھا ہی نہیں اس کو۔ کہیں دوسرے شہر بھیج رہے ہیں، ہمیشہ جہاز سے بھیجتے ہو، ایک آدھ دفعہ ٹرین میں بھیجو، ایک آدھ دفعہ بس میں بھیجو، کچھ سختی اٹھاؤ، سختی اٹھائے آپ کا بچہ۔ یہ ماشاءاللہ یہ جو ہم لوگ خاندان سنتے ہیں، بنی ہاشم اور عرب خاندان، یہ اپنے بچوں کو پیمپرڈ نہیں کرتے تھے۔ قدیم زمانے سے رسم و رواج تھا کہ کچھ عرصے کے لیے بچوں کو صحراؤں میں بھیج دیا کرتے تھے بچپنے میں۔ کیوں؟ صحرا میں رہیں، جا کے صحرا کی زندگی کو سیکھیں۔ تو اس میں فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی عربی زبان بھی بہت اچھی ہو جاتی تھی، لیکن دوسرا فائدہ یہ تھا کہ یہ صحراؤں میں جا کے رہتے تھے، صحرا کی زندگی کی سختی سیکھ کے آتے تھے۔ تو بڑے بڑے دولت مند خاندان کے لوگ بھی اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ البتہ ہمارے ہاں اس طرح سے سوچیں تو شاید مشکل پڑ جائے گی، ہم کس طرح سے کریں گے۔ مثلا بورڈنگ اسکولز کے اندر ایک اور عجیب مصیبتیں مچھی ہوئی ہیں وہاں پہ، تو بچوں کو بھیجنا خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال بچے آپ کے ساتھ رہیں یا نہ رہیں، آپ کو ان دونوں اینڈز کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ نہ اتنا بچے کے اوپر ایسی کوئی مصیبت کر دی جائے کہ وہ اپنے اندر حقارت کا احساس کرے، اور نہ بچے کو اتنا زیادہ سپورٹ کیا جائے کہ وہ بچہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو جائے، اپنی زندگی کے اندر مشکلات جھیلنے کے قابل نہ رہے۔ اب اگر دین اسلام میں دیکھیں تو دین اسلام مثال کے طور پر کہتا ہے بھائی سب روزہ رکھو۔ کیوں کہتا ہے روزہ رکھو؟ اب ہم میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مثلا خدا نے روزہ رکھوایا ہے، نفسانی ظاہر ہے اس کے مسائل ہیں، روحانی مسائل ہیں، لیکن ایک جسمانی مسئلہ بھی ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ سختیاں جھیلنے والا بنے انسان، اور سختی جھیل لے۔ خدا کہتا ہے حج پہ جاؤ۔ اب حج پہ جانا آسان ہے، اب آج کل کچھ ہمارے دوست احباب ہی ہیں، انہوں نے ایسا حج بنایا ہے کہ وہ گویا حج نہیں ہے، وہ ایک لگژری ٹرپ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ کس حد تک آیا دین اسلام کے اندر اس کو پسند کیا جائے گا، نہیں پسند کیا جائے گا، اسے میں پرسنلی ذاتی طور پہ مجھے تھوڑا سا شک ہے۔ ایک حد تک حج میں سہولت ہونی چاہیے جس سے لوگ حج کر سکیں، حج پہ توجہ دے سکیں، لیکن فلی بالکل لگژری میں چلتے ہوئے چلے جائیں، میرا اپنے خیال ہے مجھے لگتا ہے شاید صحیح نہیں ہے۔ اس سے اتنا زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو چانس ملا تھا تھوڑی سختی اٹھانے کا، وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے جیسے بچوں کو تھوڑا بہت سختی بھی ہو، تھوڑا ذمہ داری کے ساتھ ہو، اور اس میں مثال کے طور پر آپ کچھ چیزوں میں ٹریننگ کروا سکتے ہیں، کچھ چیزوں میں بچوں کو اس قابل بنا سکتے ہیں۔ 1-2 مثالیں عرض کروں گا، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ الحمدللہ ہم لوگوں میں اہل بیت کے چاہنے والوں میں کچھ چیزیں اتنی خوبصورت ہیں، اور وہ جب کام آتی ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ مثلا ہماری قوم الحمدللہ سڑکوں اور باہر رہنے میں اس کو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے یاد ہے جب ہم پہلی دفعہ
گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا دے رہے تھے، تو میں سوچا تھا بھائی یہ دسمبر کا مہینہ ہے، سختی کا سردی کا وقت تھا اور بغیر تیاری کے لوگ روڈ پہ آ گئے تھے، تو کچھ دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ بھائی ہماری قوم تقریباً ہر رات یہی کر رہی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ جھیل جائیں گے، کیوں؟ الحمدللہ مجلسوں میں جاتے ہیں، عزاداری میں جاتے ہیں اور جلوسوں میں جاتے ہیں، تو ان کو اس بات کی تقریباً عادت ہے کہ بھئی ہم نے سختی جھیلنی ہے۔ سید الشہداء نے ہمیں اس کام کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اب مثال کے طور پر لوگ پیدل جا رہے ہیں نجف سے کربلا تک، اب ظاہر ہے یہ ایک سختی ہے، لیکن یہ بہت اچھا ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کے اندر ایسا رکھے۔ اب مثلا اس میں بچے، ہمارے جوان بچے جو ہوتے ہیں وہ مثلا اسکاؤٹس وغیرہ میں جاتے ہیں، یہ اچھا ہے، تھوڑا بہت سختیاں جھیلنے کی عادت پڑے۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ ہمیں نہیں معلوم زندگی کب نرمیوں کو ختم کروا دے گی، کب آسانیوں کو ختم کروا دے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قوم اتنی سہولت پسند بن گئی تو یہ جو امام کا لشکر بنے گا اس میں کون جائے گا پھر؟ بالآخر لوگوں نے یہ عملاً ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، لشکر میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ کوئی کہے گا ہاں بھائی جانا ہے، ظاہر ہونا ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ کچھ لشکر بنیں گے جس کے اندر لوگ جنگ لڑیں گے، جس کے اندر زخم لگیں گے، جس کے اندر جانیں جائیں گی، تو بالآخر یہ جو لشکروں میں جائیں گے ان کو سختیوں کی تھوڑی بہت عادت ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ تھوڑی بہت عادت ہونی چاہیے۔ تو کچھ نہ کچھ ایسا نظام ہو بچوں کے ساتھ کہ بچوں کے اندر یہ بات ہو۔ اور اس کے ساتھ ایک اور ٹاپک بھی ہے، بس ایک طرف سے حقیر نہ کرو، دوسری طرف سے ان کو اتنا ناکارہ مت بناؤ، ایک کام کر لیں، وہ کیا؟ تھوڑی ہمت ان کی بلند ہونی چاہیے، ہمت بلند ہونی چاہیے۔ یہ بڑا عجیب سا ایک ٹاپک ہے ہمت بلند ہونے کا، اس کو میں بھی پچھلی دفعہ جہاں پہ تھا وہاں پہ بھی عرض کر رہا تھا، میں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اگر آپ نے چند بچوں سے آپ کا سروکار رہا ہو تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بچے ہمت کے معاملے میں مختلف کیٹیگریز میں ہوتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر یوں ہی میں کہہ رہا ہوں، آپ کے گھر میں کچھ اور ہوتا ہوں، میرے گھر میں کچھ اور ہو، کسی اور کے گھر میں کچھ اور ہے، مثلا آپ نے اس سے کہا کہ بیٹا فلاں چیز بازار سے لاؤ، وہ جائے گا ایک دکان پہ دیکھے گا، نہیں ملی، گھر واپس آئے گا کہے گا نہیں تھی۔ اچھا اب مثال کے طور پر اس سے کہا جائے گا کہ تم نے کوئی اور دکان کو پوچھا تھا، کہے گا نہیں۔ اچھا کیوں نہیں پوچھا؟ بھئی آپ نے کہا تھا کہ وہاں جا کے لے آؤ، وہاں پہ نہیں تھی، معاملہ ختم ہو گیا۔ اچھا اگر کوئی اور بچہ ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ کہے گا کوئی بات نہیں، یہاں پہ نہیں ہے، ایک اور جگہ ٹرائی مارتا، ایک اور جگہ چلا جاتا۔ ٹھیک ٹھاک محنت کرے گا، کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے ذہن میں سوچا ہوا ہے میں کام پورا کروں گا، کام پورا کروں گا۔ ایسے ممکن ہے آپ کہیں کہ بھئی اس میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، ہاں مسائل ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک اور سبب بھی ہے، وہ کیا؟ کچھ بچے اپنی ہمتوں میں بلند ہوتے ہیں، کچھ بچے چیلنجز لینے کے لیے پیدا ہوئے ہوتے ہیں، وہ چیلنجز لے لیتے ہیں۔ ایک بچے سے آپ نے کہا بیٹا یہ کام کرو، وہ کہے گا وہاں پہ اتنی چیزیں رکھی تھی میں نہیں کر رہا۔ دوسرا کہے گا کوئی بات نہیں، میں سب کو اٹھا کے ادھر ادھر کر دوں گا، میں وہ نکال کے لاؤں گا۔ اب ممکن ہے نقصان بھی پہنچا دے کہ وہ ایسا کوئی کام کر دے جو آپ کہتے ہیں بھائی یہ کیا مصیبت ڈال دی تم نے میرے سر کے اوپر، لیکن آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کا بچہ کم ہمت والا ہے، زیادہ ہمت والا ہے۔ اگر کم ہمت والا ہے تھوڑی محنت کریں اس کے اوپر کہ اس کی ہمت اونچی آئے، اس کی ہمت زیادہ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ بہت ساری قومیں طاقت نہ ہونے سے نہیں مرتی، ہمت نہ ہونے سے مر جاتی ہیں، مر جاتی ہیں، کچل جاتی ہیں، ہمت نہیں ہے۔ اور کچھ قومیں ہمت دکھاتی ہیں، کہتی ہیں نہیں اگر دوسرے انسان نے کیا ہے ہم بھی کریں گے، ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ الحمدللہ ہمارے سامنے بڑی بڑی اچھی نشانیاں بنی ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو مثلا لبنان کی قوم نے کیا ہے یہ کم ہمت والی بات نہیں تھی، یہ جو صہیونی حکومت تھی دنیا کی طاقتور ترین فوجوں میں کاؤنٹ ہوتی تھی، دنیا کی سب سے زیادہ ریسورسفل گورنمنٹ ان کی سمجھی جاتی تھی۔ کچھ جوان کھڑے ہوئے، مجھے یاد آتا ہے 1988 میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، 87 تھا یا 88 تھا، ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا تو اس نے لکھا تھا، اس نے رپورٹ کیا تھا، ریلائبل تھی کہ 400 سے زیادہ جوان نہیں ہیں حزب اللہ کے پاس لڑنے والے۔ 1987 تھا یا 88 تھا، تو اس نے رپورٹ کیا کہ ان کے پاس 400 سے زیادہ جوان نہیں ہیں لڑنے والے،
لیکن اس رپورٹ نے ایکسیپٹ کیا کہ بھئی یہ جو ان کے پاس 400 ہیں یہ بڑی بڑی قوموں کے 4000 کے اوپر ہیں. کیوں؟ یہ کسی جذبے سے لڑتے ہیں, ان کے لڑنے میں ایک انداز ہے, یہ ایسے بندے ہیں کہ یہ پیچھے نہیں آئیں گے. تو اب کیا ہے, یہ بلند ہمتی کی نشانی ہے, ہمت بلند ہونی چاہیے. اچھا یہ کہاں سے شروع کریں؟ بچپن سے شروع کریں. بچوں کو کم ہمت پہ نہ پالیں, اور بچہ آپ کے سامنے کم ہمتی دکھا رہا ہو نا, تھوڑا سا اس کو پمپ بھی کریں, خود بھی ہمت اٹھائیں, کبھی کبھی خود بھی ہمت اٹھائیں. ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ ہمت نہ رکھتے ہیں تو بچہ پھر کہاں سے ہمت کرے گا. مثلا میں ایسی میں عرض کر رہا ہوں, میں فلی ریکمینڈ نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اچھا مجھے اس طرح سمجھ میں آتا ہے. مثلا مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں پہاڑی پہ جاتا ہوں. اگر مجھے موقع مل جائے میں پہاڑیوں پہ جاؤں گا, پہاڑیوں پہ جا کے اس کو ہائیکنگ کروں گا. پہاڑوں پہ بھی جاتا ہوں ہائیکنگ کرنے کے لیے. کیوں؟ مجھے لگتا ہے ہمت ملتی ہے اس سے. آپ جان لگاؤ, آپ جان لگائیں گے, طاقت لگائیں گے, آپ کی باڈی کو پتہ چلے گا کہ بھائی ٹف ٹائم کسے کہتے ہیں. بچوں کو بھی بھیجو تاکہ ان کے اندر ہمت آئے. تو عزیزان محترم, بچوں کو بلند ہمتی پہ بنانا, اونچی ہمت پہ, اعلیٰ ہمت کا انسان بنانا, یہ تربیت کا بہت بڑا ایک معاملہ ہے. کام دیں, ذمہ داری دیں, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے یہ کام کیا جا سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ ذمہ داری دی جائے, اور اس ذمہ داری میں البتہ ساتھ بھی دیا جائے. ذمہ داری دیں, ساتھ بھی دیں, تاکہ وہ یہ احساس نہ کرے کہ مثلا میں اکیلا رہ گیا. نہیں, آپ اس کا ساتھ دے دیں, لیکن اس کو ہمت دینے کی کوشش کریں. میں کوشش کرتا ہوں, ایک دو مثالیں اور میرے ذہن میں آئے تو میں آپ سے عرض کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بعض اوقات شاید ایسا ہو کہ مثلا آپ کا بچہ نوحے پڑھنا چاہتا ہے, آپ کا بچہ کوئی ایسے کام کرنا چاہتا ہے جو سب کے سامنے کرنے کے ہیں. اچھا, کچھ ماں باپ اپنے اندر تھوڑا سا دبے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بچوں کی صلاحیت کو پروان نہیں چڑھا پاتے. اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں اور اس کو تھوڑا سا گراؤنڈ بھی دے دیں تو شاید ممکن ہے کہ بچہ اپنی صلاحیت کو ثابت کر لے. اسکولز اس معاملے میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر اسکولز میں ایسا ہو کہ بچوں کی صلاحیتوں کو پہچانا جائے کہ بھئی بچے میں یہ صلاحیت ہے, اور اس صلاحیت کے لیے تھوڑا سا میدان بنایا جائے. اچھا, اس کے لیے ایک معاملہ ایسا ہے جو زہر قاتل ہے, قاتل جس کو کہتے ہیں بچوں کے لیے. وہ کیا؟ کوئی ماں باپ اپنے بچے سے یہ کہیں تم کوئی چیز نہیں کر سکتے, تم سب خراب کرتے. غصے میں آ کے بعض اوقات کہہ دیتے ہیں, لیکن یہ ہے بہت غلط. اس کی وجہ کیا ہے کہ بچے کو اپنے ماں باپ سے کچھ انتظار ہوتے ہیں, کچھ توقعات ہوتی ہیں. اگر یہ جملہ وہ مسلسل سنتا رہے اس کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں, اس کی جو توقعات ہوتی ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو خدا نہ کرے اگر کبھی ایسا ہے کہ میری اور آپ کی زبان سے نکلتا ہو, کنٹرول کریں. یہ جملہ اچھا جملہ نہیں ہے بچے کی تربیت کے لیے. آپ کو بچے کی ہمت بنانے کے لیے آنا چاہیے. البتہ کوئی بچہ یہاں بیٹھا ہو, سنا ہو اس نے اپنے ماں باپ سے, تو مجھے اب تو واقعاً خطرہ لگنے لگا ہے کہ بھئی یہ والدین کہیں گے یہ بچوں کو کیا بنا دیا, یہ ہمارے سر کے اوپر اتنا زیادہ بولنے لگے ہیں. بچے انصاف کریں, ابھی ان کا موضوع نہیں آ جائے ورنہ مجھے اس طرف جانا پڑ جائے گا. لیکن ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی کہ اس طرح کا کوئی کام نہ کریں جس سے بچے کے لیے سختی کا ایک عنصر آ جائے, لوگ اس کی ہمتیں کم ہو جائیں. اہل بیت اس معاملے میں عجیب تھے. ظاہر ہے کہ وہ ہر چیز میں عجیب تھے, ہر چیز میں بہت اچھے تھے, ہر چیز میں اعلیٰ ترین پیمانے کے اوپر تھے, لیکن ان معاملات کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ایسا دکھاتے تھے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا زیادہ بچوں کی تربیت پہ غور تھا. مثال کے طور پر اللہ کے رسول جب بچوں کے سامنے سے گزرتے تھے خود بچوں کو سلام کرتے تھے. روایت بھی فرمائی بچوں کو سلام کرو. اچھا بھائی, ویسے تو دستور یہ ہے کہ بچہ بڑوں کو سلام کرے, جو پیدل جا رہا ہے اس کو سواری والا سلام کرے, جو اونچائی پر ہے وہ نیچے والے کو سلام کرے. لیکن خود وہ یہ فرماتے تھے کہ بچوں کو سلام کرتے تھے. اچھا, بچوں کو سلام کرتے تھے, فائدہ کیا ہوتا تھا؟ بچوں میں کانفیڈنس آتا تھا, بچوں میں ہمت آتی تھی. یہ بچے بعد میں بڑے ہونے اپنی ہمت کے ساتھ بڑے ہوں گے, دین کے کام آئیں گے. آپ کو اور ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں وہ جملہ عرض کیا تھا, جو روایت عرض کی تھی کہ اگر کوئی کسی بچے کو خوش کرے تو بچی کو خوش کرے تو کیا ثواب ہے, اور بچے کو خوش کرے تو کیا ثواب ہے.
اللہ کے رسول یہ کام اس طرح سے کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچوں کی ہمت کو بڑھایا کرتے تھے۔ تو آپ اور میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں، چاہے آپ کے اپنے بچے ہوں، چاہے آپ کے سراؤنڈنگ میں بچے ہوں۔ عزیزان محترم، یہ میں اس خاطر عرض کر رہا ہوں، یہ جو پاکستانی قوم ہے، اس بیچارے کے اوپر، پاکستانی قوم پر چاروں طرف سے حملہ ہوا ہے، چاروں طرف سے۔ اس پر جسمانی حملہ بھی ہے، اس پہ مال کا حملہ بھی ہے، اس پہ نفسیات کا حملہ بھی ہوا ہے۔ اچھا، جو نفسیات کا حملہ تھا نا، یہ سب سے گندا تھا۔ اس نفسیاتی حملے نے کیا بتایا ہے؟ اس نفسیاتی حملے نے بتایا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھو اپنے ملک کی حالت دیکھو، نہ یہاں روڈیں ہیں، نہ یہاں ایئرپورٹ ہیں، نہ یہاں یہ، اس طرح کہہ کے اس قوم کا ستیہ ناش کر دیا۔ میں اتنے ملکوں میں گھومنے کے بعد بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں بعض چیزیں ایسی دیکھتا ہوں جس کے مقابلے میں ہمارے ملک میں بہتر ہے۔ ہمارے ملک میں خرابیاں ہیں بہت زیادہ، لیکن اچھی سٹوریز بھی کم نہیں ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی اچھی کہانی سنانے والا ہے نہیں۔ یہاں سے جتنی بھی کہانیاں نکلیں گی وہ الٹی سیدھی کہانیاں نکلیں گی اور پوری دنیا کو جائیں گی، اور پھر پوری دنیا سے ہمارے بچوں کے اوپر ایک بمباری ہو رہی ہوگی کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب کس نے صحیح کرنا ہے؟ آپ دین میں نہ دیکھو، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بچوں کو ہمت دلاؤ، اور دین میں آؤ تو دین بھی یہی کہہ رہا ہے بچوں کو ہمت دلاؤ، بچوں کو کچھ چانس دو، سیکھنے کا موقع دو، ان کو ہمت دلاؤ۔ تو عزیزان محترم، کچھ ہمیں اس طرح سے کرنا پڑے گا، لیکن میں نے پہلی دفعہ عرض کیا کہ اس کو بیلنس میں لے کے چلنا پڑے گا۔ بعض اوقات بچے خود سر ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بچے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ایسے بچے غرور کا شکار ہو جاتے ہیں، معاشرے کے لیے اور تباہی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے۔ بس ایک بیلنس ہمیں لے کے چلنا ہے جس میں بچے میں اعتماد بھی ہو، اس کو اپنی صلاحیتوں پہ یقین بھی ہو، اور اس کے اندر غرور اور تکبر بھی نہ ہو، انانیت بھی اس طرح کی چیز نہ بن جائے۔ ایک بیلنس لے کے چلیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اس چیپٹر کو یہاں پر بالکل آخر پر لے جانے کے لیے ایک والدین سے ایک اور جملہ ایک اور انداز میں بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں، اس کو آپ 9 دن کا ایک ٹائپ کا خلاصہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں، یہ کم سے کم بھی آدھا ان کی شخصیت ہماری ریفلیکشن ہوتی ہے، کم سے کم آدھے ہماری ریفلیکشن ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی اپنے بچے کی برائی کرے نا، میرے بچے نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا ہے، تو میرا جیسا آدمی یہ سوچے گا کہ بیٹا آدھا تمہارا ہی ہے، یہ آدھا حصہ تمہارا ہی ہے، یہ جتنی برائیاں کر رہے ہو نا، آدھے کی ذمہ دار تم بھی ہو۔ وہ بھی غلط ہے لیکن تم بھی ذمہ دار ہو۔ کیوں؟ زیادہ تر اثر ماں باپ کا ہی ہے۔ زیادہ نہ بولو تو آدھا بول لو، آدھا تو ماں باپ کا ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ چیزیں خراب نظر آ رہی ہیں، سب سے پہلے یہ سوچئے یہاں کیا خرابی ہے۔ اچھا، ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ بھئی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں خراب ہو گیا؟ میں نے کب کہا کہ 100% ماں باپ کا ہے، کچھ نہ کچھ اثر ماں باپ کا ہے۔ ممکن ہے کہ ماں باپ صحیح تھے لیکن بچے نے کہیں اور سے زیادہ اثر لے لیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے معاملے میں ہو سکتا ہے، لیکن کافی حد تک ہمارا اور آپ کا اثر ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے اندر بھی دیکھنا پڑتا ہے، مثلا ہم ہمت والے ہیں یا نہیں ہیں؟ آیا ہماری ہمتیں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے بلند ہیں یا نیچے ہیں؟ اگر دین کے نام پر کوئی کام آتا ہے، میں سوچتا ہوں دوسرا کرے یا میں کروں، اس کو سوچنا چاہیے۔ آپ کے پاس دین کے نام پر کام کرنے کے لیے بڑے موقع آئیں گے، یہ مت سوچیں دوسرے کریں، میں اور آپ کریں۔ دوسرے کیوں کریں؟ دوسرے اپنا کام کریں، جو ہمیں موقع ملا ہے ہم وہ کریں۔ کاش ہم اس طرح سے کریں تو ہمیں سے ہر آدمی ایک طرح سے سوچے، میں سوسائٹی کی کیا خدمت کر رہا ہوں۔ ہم 2 طرح کے انسان بن سکتے ہیں، ایک معاشرے سے لینے والے، ایک دین کے نام پر دینے والے۔ پیسے کی بات نہیں ہو رہی ہے، صلاحیتوں کی بات ہو رہی ہے، آپ کے وقت کی بات ہو رہی ہے، آپ کی توجہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ اس انداز میں اپنے آپ کو دیکھیں، مجھے کچھ دینا ہے اپنے دین کو، مجھے یہ تمام تبدیلیاں جو پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، جو واضح دکھا رہی ہیں کہ انشاءاللہ خدا متعال کی طرف سے کوئی فتح و نصرت نزدیک ہے، اس میں میرا حصہ کیا ہے؟ تو ہمیشہ اس طرح سے سوچیں، بلند ہمت بن کے سوچیں،
بلند ہمت بچے ہوں، اور پھر ہم اور آپ قوم کی ہمت کے لیے، قوم کے مستقبل کے لیے بہتری کر سکیں گے۔ اور اس کام کو آپ ماشاءاللہ اچھے دور میں دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ مثلا کہیں پہ بھی رہ رہے ہیں، کہیں محلے میں رہ رہے ہیں، کہیں کسی جگہ پہ رہ رہے ہیں، اس علاقے کے دین پر آپ کا اثر کیا ہے، اس علاقے کے لیے آپ کی خدمت کیا ہے، کاؤنٹ کرتے رہیے۔ اچھا ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی یہ باتیں بڑی باتیں ہیں، ہم تو اپنی تنخواہ میں گزارا کر لیں، ہماری تو زندگی اس میں گزر رہی ہے، بچے پالنے بڑی بات ہے۔ نہیں، میں بتا دوں کہ پوری زندگی یہ گیم ختم نہیں ہوگا۔ آج بچے چھوٹے ہیں، کل بچے کالج جانے والے ہیں، پھر بچے یونیورسٹی جانے والے ہیں، پھر ان کی پتہ نہیں شادیاں ہونے والی ہیں، پھر ان کے بچوں کی بیماریاں ہیں، پھر ان کے بچوں کی شادیاں، داستان ختم نہیں ہوتی۔ خول سے نکلنا پڑتا ہے، اپنی ذات سے نکلو، اپنے دین کے نام پہ سوچو، مجھے دین کو دینا کیا ہے۔ دین سے لینے کی تو سب نے سوچنا ہے، دین کو دینا کیا ہے، یہاں سے سوچو، اور اپنے بچوں کو بھی اسی ہمت پہ لے کر آئے کہ ہم نے اپنے دین کی خدمت کرنی ہے۔ عزیزان محترم، بالآخر ایک امام ہے جو منتظر ہے۔ کس بات کا انتظار ہے؟ ہمیں اور آپ کو اس بات پہ بہت اچھی طریقے سے سوچنا چاہیے کہ بالآخر ظہور نہیں ہوا ہے، جو ظہور نہیں ہوا ہے انتظار کس کا ہے، کیا چیز تبدیل ہونی ہے۔ تو مجھے یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ معاشرے میں کچھ اس طرح کی تبدیلیاں ابھی ہونی ہیں جس کے نتیجے میں امام نے آنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کافی پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں ماشاءاللہ، ایسا نہیں کہ نہیں ہوئی ہیں۔ عبادتوں پہ توجہ بڑھی ہے، دعاؤں پہ توجہ بڑھی ہے، لوگ دین کے نام پر آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا۔ ختم ہو گیا ہو تو ظہور کیوں نہیں ہوا؟ اس کا مطلب ہے کام باقی ہے، کام پہ توجہ دینی ہے۔ ان کاموں میں سے ایک کام یہ ہمت والا معاملہ ہے۔ چھوٹی ہمت کے لوگ حجت خدا کا ساتھ نہیں دیتے، بڑی ہمت والے حجت خدا کا ساتھ دیتے۔ یہ جو سید الشہداء کے ساتھ اصحاب جمع ہوئے ہیں، ایک بندہ دیکھو کوئی کم ہمت کا ہے؟ ایک ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کو پورے لشکر کے سامنے بھیج دو، مقابلے میں کھڑا۔ امام نے یہی کیا، پہلے لشکر حملہ ہوا، پھر کہا نہیں لشکر حملہ نہیں کریں گے۔ ایک ہی حملے میں 40 آدمی شہید ہو گئے، فرمایا ایک ایک کر کے جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ کام کتنا سخت ہے؟ ایک آدمی جائے گا، سامنے پورا لشکر ہے۔ امام کو اپنے ہر بندے پہ اعتماد تھا، اگر ایک بندہ بھی واپس آتا تو اس لشکر کی بے عزتی ہونی تھی نا۔ اگر ایک آدمی بھی جاتا جان بچا کے واپس آتا کہ بھائی میں اتنوں سے نہیں لڑ سکتا، تو لشکر کی بے عزتی ہونی تھی۔ امام کو پتا تھا میرے ساتھ کون جمع ہوئے ہیں، اعلیٰ ہمت کے لوگ ہیں، اور ان میں ایک خاصیت بڑی عجیب خاصیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان میں سے کوئی موت سے بھاگنے والا نہیں ہے، سب مرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو موت نہ چاہیے ہو۔ اگر کوئی ایسا ہوتا شب عاشور چلا جاتا، اگر کوئی ایسا موت سے ڈرنے والا ہوتا شب عاشور چلا جاتا۔ سید الشہداء نے شب عاشور سب کو جمع کر کے یہ بتا دیا تھا کہ کوئی نہیں بچے گا، سب مر جاؤ۔ عجیب و غریب روایات بھی ہمارے پاس ہیں اس چیپٹر میں کہ شب عاشور سب کے کفن بھی تیار ہوئے تھے، کہ سب لوگ اپنے آپ کو اس عنوان سے تیار کر لیں، یعنی ظاہر کفن لباس کے طور پہ تو تیار نہیں ہوا تھا، یعنی سب کو یہ بتایا کہ اب یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہیں نا، اس کو اپنا کفن سمجھو۔ کیوں؟ بس اسی میں مرنا ہے۔ ایک ایک کو یہی بھی دکھایا کہ تم یہاں پہ گرو گے، تم وہاں پہ گرو گے، سب کو اپنا اپنا مقام دکھا دیا۔ ہر ایک کے لیے ہر چیز واضح تھی۔ اب جو میدان میں آئے، موت سے بھاگنے کا سوال ہی نہیں تھا، ہر ایک نے صرف جان دینی تھی۔ اور یہ کیوں جان نہ دیتے؟ ان کا امام سب کچھ لٹانے کے لیے آیا تھا، تو یہ بچا کے کیا کرتے؟ میں نے آپ کے سامنے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب بیان کیے، حضرت علی اصغر علیہ السلام کے مصائب بیان کیے، کہ بھائی جو امام علی اکبر جیسے کو لٹانے کے لیے آیا ہے تو اب کیا بچا ہے؟ جو امام حضرت علی اصغر کو لے کر آ گیا میدان میں تو اب کیا بچا ہے؟ لیکن
جب میں نے آپ کی خدمت میں حضرت علی اصغر کہا، حضرت علی اکبر کہا، اور اگر میں نے آپ سے کل حضرت ابو الفضل علیہ السلام کے مصائب بیان کیے تو ان سب کے پیچھے کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم کہیں کہ سید الشہداء بی بی زینب کو بھی لے کر آئے، اب کچھ بھی باقی نہیں بچا، اب کچھ باقی نہیں بچا۔ کسی نبی نے وہ قربانیاں نہیں دیں جو سید الشہداء نے دی۔ تو ہمیں پتہ ہے انبیاء کے بچے قربان ہوئے، ہمیں پتہ ہے انبیاء کے جوان قربان ہوئے، لیکن جیسے ہی بات اس پر آتی ہے کہ کوئی نبی تھا جس کی بہن بھی میدان جنگ میں آئی ہو، اب معاملہ ختم ہو جاتا، نہیں کوئی نبی نہیں تھا۔ یہ واحد نواسہ رسول ہے کہ جو اپنی بہن کو بھی لے کر آیا۔ کتنا سخت تھا یہ کام۔ عبداللہ بن عباس ایک موقع پر مدینہ میں امام حسین کے سامنے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ، آپ کا فیصلہ حقیقت پہ مبنی ہے، آپ کے فیصلے سارے صحیح ہیں، لیکن میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ خواتین کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ سید الشہداء ہر ایک کو اس کی بصیرت کے حساب سے جواب دیتے تھے۔ جب عبداللہ بن عباس نے یہ سوال پوچھا تو امام نے عجیب جواب دیا، کہا کہ اے چچا، اللہ ان کو اسیر بنتا دیکھنا چاہ رہا ہے، یعنی خدا ہم خاندان اہل بیت سے قربانی مانگ رہا ہے اور ہم یہ قربانی دے دیں گے، ہم یہ قربانی دینے کے لیے آئے ہیں۔ عزیزو، عجیب معاملہ تھا کہ یہ کیسے برداشت کیا ہے ان مخدرات عصمت و طہارت نے۔ تو ہمارے پاس روایت موجود ہے، شب عاشور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو جب پتہ چلا کہ دشمن حملہ کر رہا ہے تو امام حسین کے سامنے آئیں اور گھبرا گئیں اور گھبرا کے کہا کہ بھیا دشمن حملہ کرنے آ رہا ہے۔ یہ جملہ اتنی دفعہ دہرایا کہ غش کھا کے گر گئیں۔ امام حسین نے اس عالم میں اپنی بہن کو کیسے جگایا یہ اللہ جانتا ہے، لیکن ایک دعا دی، اور اب جو دعا دی تو بی بی زینب پھر نہیں گھبرائیں، پھر کبھی نہیں گھبرائیں۔ ایسے ایسے موقعوں پر امامت کا ساتھ دیا کہ کسی میں ساتھ دینے کی طاقت نہیں تھی۔ عزیزو، اگر میں 2-3 جملے عرض کروں، پہلا موقع جو مجھے سمجھ میں آتا ہے جب امام حسین علی اکبر کے لاشے پہ کھڑے تھے، بی بی خیمے کے دروازے تک آئی اور امام حسین سے کہا بھیا میں آؤں لاشا اٹھانے کے لیے۔ اب خدا کسی بہن سے پوچھے کہ اس نے کسی جوان کو پالا ہو اور وہ اس کا لاشا اٹھانے آئے گی؟ بی بی زینب کی طاقت تھی، فرمایا میں لاشا اٹھاؤں۔ عزیزو، دوسرا جملہ عرض کروں، دوسرا جملہ وہ تھا جب بی بی طلحہ زینبیہ میں تھی، بھیا کا گلا ذبح ہو رہا تھا، یہ بی بی پھر بھی نہیں گھبرائی۔ سید سجاد کے خیمے میں آ کر کہا سید سجاد اپنے باپ کی خبر کرو۔ کمال ہو گیا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا تیسرا وقت وہ وقت تھا جب حسین کا لاشا بوال ہو رہا تھا۔ یہ مخدرہ، یہ عقیلہ عرب، یہ خواتین کی سردار اپنے بھائی کے لاشے کو بوال ہوتا دیکھتی رہی۔ اور عزیزو، اور جملے عرض کروں، چوتھا وہ وقت تھا جب شام غریبہ میں خیموں کی پہرہ کی۔ پانچواں وقت کون سا ہے؟ وہ وقت ہے جب سب مقتل کے سامنے سے گزرے، ساری بیویوں نے اپنے آپ کو گرایا، بی بی زینب بھائی کے لاشے پر پہنچی، مٹی کو ہاتھ میں اٹھایا اور خدا سے کہا خدایا یہ حسین ہے، یہ خاک و خون میں، اس کا جسم کربلا میں ہے، اس کا سر کوفہ کی گلیوں میں ہے۔ خدا کے سامنے ہاتھ کو پھیلا کر کہا ربنا تقبل منا هذا القربان، اے
خدایا اس قربانی کو حد سے قبول کرنا۔ ارے جملے ختم نہیں ہو رہے عزیزو، پھر وہ وقت آیا جب یہ بی بی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچی، پھر وہ وقت آیا جب یہ بی بی درباروں سے بازاروں سے گزری ہے، پھر یہ بی بی یزید کے دربار میں پہنچی ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم